لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، اور تم پر کوئی مطالبہ نہیں اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوہن، اس حال میں طلاق دو کہ تم نے انہیں چھوا نہ ہو، یعنی رخصتی نہ ہوئی ہو، صرف نکاح ہوا ہے، قربت نہیں ہوئی، او تفریدو لہن فریضہ، اور تم نے ان کے لیے کوئی مہر بھی مقرر نہیں کیا، ومتعوہن، تو اب مہر تمہیں کچھ نہیں دینا، صرف ایک جوڑی کپڑے کی دینی ہے۔ ایسی عورتیں جن سے صرف نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی، قربت نہیں ہوئی، خلوت نہیں پائی گئی، اور پھر عورت کو طلاق دے دی گئی، تو مہر کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ مہر مقرر نہیں کیا گیا، صرف اور صرف ایک کپڑے کی جوڑی دینی ہے، یعنی شلوار قمیض اور سر پر اوڑھنے کے لیے چادر کا کپڑا۔ علی الموسع قدرہ، سوال یہ ہے کہ اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ تو شریعت نے فرمایا کہ مرد کی طاقت کو دیکھا جائے گا۔ علی الموسع قدرہ، یہ جوڑا اگر مرد موسی ہے، موسی کے معنی مالدار، تو مالدار پر اس کی طاقت کے مطابق ہے، وہ مہنگا کپڑا دے۔ وعلی المقتر قدرہ، اور جو غریب ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق جوڑا دے۔ متاعا بالمعروف، دستور کے مطابق یہ سامان کا دینا ہے، حقا واجب ہے، علی المحسنین، مسلمانوں پر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اے مردوں اگر تم نے طلاق دی اس سے پہلے کہ تم نے ہاتھ لگایا ہو، قربت نہ کی ہو، خلوت نہ پائی گئی، رخصتی نہ ہوئی، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، لیکن تم نے کوئی مہر کی مقدار مقرر کی تھی۔ پہلی صورت میں کیا تھا؟ مہر مقرر نہیں تھا تو کپڑے کی جوڑی، اور یہاں مہر مقرر ہے لیکن رخصتی کے بغیر طلاق ہو گئی۔ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو پھر تمہیں آدھا مہر دینا پڑے گا، إِلَّا أَن يَعْفُونَ، مگر یہ کہ عورت اگر معاف کر دے تو عورت کو اختیار ہے، او يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے یعنی مرد، وہ اگر زیادہ دینا چاہے تو اس کی اجازت ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، قرآن نے فرمایا اور اے مردوں تم زیادہ دو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، تو مرد کو چاہیے کہ نصف مہر سے زیادہ دے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اب جو ہوا وہ سو ہوا، اب یہ نہ ہو کہ جب طلاق کی صورت میں دونوں کی جدائی ہو تو پھر وہ ایک دوسرے پر الزام ہی لگاتے رہیں، بلکہ فرمایا مہر بھی دو۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں فضل و احسان کرنا نہ بھولو، چاہیے کہ کوئی آپس میں تحفہ تحائف دے کر بات کو ختم کر کے کہ اب کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے گا اور تہمت نہیں لگائی جائے گی اور معاملہ یہیں پہ ختم کر دیا جائے، کیونکہ جس عورت کو تم نے طلاق دی ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن پر کوئی الزامات لگائے یا اس کے عیب کو اچھالے؟ اور عورت یہ سوچے کہ جس مرد سے میں جدا ہو رہی ہوں وہ بھی تو کسی کا بھائی ہے، کیا میں پسند کرتی ہوں کہ میرے بھائی پر کوئی الزامات لگائے جائیں یا اس کے عیبوں کو اچھالا جائے؟ خاموشی اختیار کی جائے اور پھر دونوں الگ الگ راستے پر ہوں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالی تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، خصوصاً درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ عصر کی نماز کی حفاظت ان معنوں میں بھی ہے، صبح والے فرشتے جاتے ہیں اور شام والے فرشتے آتے ہیں۔ عصر کی حفاظت، عصر کی نماز کی حفاظت ان معنوں میں بھی ہے کہ جب انسان مرنے لگے گا تو اسے یہ محسوس ہوگا کہ عصر کا وقت ہے، چاہے رات کو موت آئے چاہے دن کو موت آئے، تو اسے یہ محسوس ہوگا کہ عصر کا وقت ہے۔ اگر عصر کی نماز کی عادت رہی تو وہ مرتے وقت فرشتوں سے کہے گا کہ تم کون ہو، کیوں آ گئے ہو، مجھے نماز عصر پڑھنی ہے۔ جب یہ کہے گا تو ایمان پر موت نصیب ہوگی۔ تو جب کوئی اس قدر نماز کی فکر کرے گا تو قبر کے سوالات جوابات میں بھی آسانی ہوگی۔ والصلاۃ الوسطی،
درمیانی نماز خصوصاً یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ اور اللہ کے لیے با ادب کھڑے ہو. یعنی نماز میں جب کھڑے ہو تو ادھر ادھر دیکھنا کھجانا اس کے ثواب میں کمی لاتا ہے، اور بسا اوقات تو کھجانا جو ہے یہ نماز کو توڑ بھی دیتا ہے. لباس سے کھیلنا، داڑھی شریف سے کھیلنا، یا سیدھا کھڑا نہ رہنا، یا نگاہ نیچی نہ کرنا، یہ سب باتیں درست نہیں، اور بعض باتیں تو نماز کو توڑ دیتی ہیں. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ اور اللہ کے دربار میں با ادب کھڑے رہو. فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تم خوف کرو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا تو تمہاری جو بھی طاقت ہو. رجال کے معنی ہے پیدل، رکبانہ کے معنی ہے سوار ہو کر. جب تم خوف کی حالت میں ہو تو چاہو تو پیدل نماز پڑھ لو، چاہے سوار ہو کر نماز پڑھ لو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر جب تم امن کی حالت میں ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ تو اللہ کو ویسے یاد کرو جیسا اللہ نے تمہیں سکھایا. مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وہ باتیں اللہ نے تمہیں سکھائی جو تم نہیں جانتے تھے. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ اور تم میں سے جو انتقال کر جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور بیویاں چھوڑ جائیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ ان پر لازم ہے اپنی بیویوں کے لیے وصیت کریں، متاعًا سامان کی، نا نفقہ اور خرچے کی، الی الحول ایک سال تک، غیر اخراج بغیر نکالے ہوئے. یعنی وہ وصیت کر کے جائیں کہ میری بیوی میرے گھر میں ایک سال رہے گی اور اسے ایک سال تک خرچہ دیا جائے گا. جس نے قرآن سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض نہیں لیا اور صحابہ اور بزرگان دین کا فیض نہیں لیا، وہ اس آیت کو سمجھنے میں کوتاہی کرے گا. یہ آیت کا حکم منسوخ ہے. پہلے جب عدت ایک سال تھی تب یہ آیت نازل ہوئی اور اس وقت وصیت کرنا بھی لازمی تھا. پھر جب شریعت نے وراثت میں بیوہ کا حصہ مقرر کر دیا اور عدت 4 مہینے اور 10 دن رکھ دی گئی تو اب یہ آیت کا حکم منسوخ ہے. فَإِنْ خَرَجْنَا پس اگر وہ عورتیں گھر چھوڑ کر چلی جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پس تم لوگوں پر کوئی گناہ نہیں، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ان تمام باتوں میں جو عورتیں اپنے نفس کے بارے میں فیصلہ کریں دستور کے مطابق. آج بھی گو کہ 4 مہینے 10 دن عدت ہے، لیکن اگر کوئی عورت اس مقام پر عدت نہ گزارے اور اپنی ماں کے گھر چلی جائے، وہ عورت گناہگار ہوگی کہ شوہر کے گھر میں عدت گزارنا اس پر واجب ہے. گناہگار ضرور ہوگی لیکن شوہر کے گھر والے گناہگار نہیں ہوں گے جبکہ انہوں نے اسے سمجھایا ہو کہ تم پر عدت گزارنا یہی ضروری ہے، پھر بھی نہ مانے تو اس کا گناہ اس کے اوپر ہے. واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب حکمت والا ہے. وللمطلقات متاع بالمعروف طلاق شدہ عورتوں کے لیے خرچہ ہے دستور کے مطابق. خیر طلاق کی کافی تفصیل ہے، اس کے لیے آپ چاہیں تو باہر شریعت کتاب کا مطالعہ کیجیے. جس نے بھی اپنی بیوی کو طلاق دی تو اس شخص پر اس عورت کا خرچہ لازم ہے عدت کا، وہ عدت کا خرچہ دے. ہاں مرد نے کہا کہ میں نے تجھے طلاق تو دے دی ہے، میں پردے کے ساتھ تجھے یہ کمرہ دے دیتا ہوں، تو یہاں پر عدت گزار، تو اپنے میکے نہ جا. لیکن عورت نہ مانی اور وہ میکے چلی گئی تو پھر اس صورت میں طلاق کی عدت کا خرچہ مرد پر لازم نہیں ہے. اگر مرد نے کہا ہو کہ میں پردے کے ساتھ مثلا 3 طلاقیں دی ہیں تو پردہ کرنا ضروری ہے، تو میں پردے کے ساتھ تجھے ایک جگہ مہیا کر دیتا ہوں، تو یہاں پر اپنی عدت گزار لے، میں خرچہ بھی دوں گا اور تجھے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود عورت نہ مانے تو پھر اس صورت میں عورت کو عدت کا خرچہ نہیں ملے گا. لیکن آج کل نہ شوہر یہ پیشکش کرتا ہے اور نہ ہمارے معاشرے میں ایسا بظاہر ممکن نظر آتا ہے، کیونکہ بے پردگی اور ایسے معاملات پائے جاتے ہیں تو فی زمانہ عدت کا خرچہ دینا ہوگا، چاہے وہ میکے جا کر عدت گزارے. حقا علی المتقین یہ واجب ہے، ضروری ہے پرہیزگاروں پر. کذالک اسی طرح یبین اللہ لکم
آیاتہ، اللہ تعالی تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔